الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ دلائل شرعیہ، فقہائے کرام، ائمہ اعلام کی تصریحات کے مطابق نماز تراویح جو رمضان المبارک کی راتوں میں ادا کی جاتی ہے، یہ نماز سنت مؤکدہ ہے۔ بعض لوگوں کی طرف سے یہ اشکالات اور اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں کہ نماز تراویح کوئی نماز نہیں ہے، اس نماز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جبکہ ان کا یہ اعتراض اور ان کا یہ اشکال بالکل مبنی بر جہالت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز تراویح کے سنت مؤکدہ ہونے پر شریعت مطہرہ کے کثیر دلائل موجود ہیں، احادیث طیبات موجود ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تعامل موجود ہے، اور نماز تراویح کے مشروع ہونے پر اجماع امت ہے، فقہائے کرام کی تصریحات موجود ہیں۔ اس لیے نماز تراویح کا انکار کرنا یا نماز تراویح کے سنت ہونے کا انکار کرنا یہ انتہائی قبیح فعل ہے اور انتہائی برا کام ہے کہ ایک بندہ دیدہ دانستہ ایک سنت کا انکار کر دے۔ اس سلسلہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی گفتگو میں ہم نماز تراویح کے ثبوت پر اور نماز تراویح کے سنت مؤکدہ ہونے پر دلائل شرعیہ سے ثبوت پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اس سلسلہ میں فقہ حنفی کی اور دیگر مذاہب ثلاثہ کے علماء کی تصریحات موجود ہیں کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ نماز تراویح کے سنت مؤکدہ ہونے پر سب سے پہلے اس دعویٰ پر ثبوت کے طور پر میں فقہ حنفی کی مشہور کتاب الاختیار لتعلیل المختار، یہ امام عبداللہ بن محمود بن مودود الموصلی الحنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، متوفہ 683 ہجری، اس کی پہلی جلد ہے۔ اس میں آپ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ چنانچہ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 93، اور یہ کتاب المکتبۃ الحقانیہ پشاور کی مطبوعہ ہے۔ امام فرماتے ہیں التراویح سنت مؤکدہ، تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی شرح میں خود ہی امام فرماتے ہیں لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقامها فی بعض اللیالی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض راتوں میں نماز تراویح قائم فرمائی، آپ نے ادا فرمائی۔ وبین العذر فی ترک المواظبۃ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ نماز تراویح کیوں نہیں ادا فرمائی، آپ نے اس عذر کو خود بیان فرما دیا، وہ یہ تھا وَهُوَ خَشْيَةُ أَن تُكْتَبَ عَلَيْنَا، اس اندیشہ سے کہ کہیں نماز تراویح جو ہے امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ وَوَاظَبَ عَلَيْهَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، اور نماز تراویح پر خلفائے راشدین نے مواظبت فرمائی۔ وَجَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ زَمَنِ عمر بن الخطاب إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، امام فرماتے ہیں تمام مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ سے لے کر آج دن تک نماز تراویح ادا فرما رہے ہیں، اس پر مواظبت اور ہمیشگی فرما رہے ہیں۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کام کو مسلمان اچھا قرار دیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ وروا اسد بن عامر عن ابی یوسف، امام نے پھر جناب سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالہ سے نماز تراویح کے سنت ہونے کو بیان فرمایا۔
فرماتے ہیں کہ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال کیا. آپ فرماتے ہیں سالت ابا حنیفہ عن التراویح وما فعلہ عمر. فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز تراویح کے متعلق سوال کیا، اور میں نے اس کے متعلق پوچھا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے نماز تراویح کے حوالہ سے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر تابعی ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زیارت کی ہے، صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے علم حاصل کیا ہے، وہ نماز تراویح کے متعلق اپنا موقف کیا بیان فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں التراویح سنت مؤکدۃ، نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، یعنی نماز تراویح ادا کرنا ضروری ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَتَخَرَّصْهُ عُمَرُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ، نماز تراویح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے ایجاد نہیں کیا. وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مُبْتَدِعًا، اور نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ مقرر کر کے کوئی نیا کام کیا ہے. وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ إِلَّا عَنْ أَصْلٍ لَدَيْهِ وَعَهْدٍ مِّن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو نماز تراویح کا حکم اس لیے دیا ہے کہ ان کے پاس نماز تراویح کی اصل موجود تھی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقدس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خود نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا فرمائی ہے. وَلَقَدْ سَنَّ عُمَرُ هَذَا وَجَمْعُ النَّاسِ وَجَمَعَ النَّاسَ عَلَىٰ أُبَيِّ بْنِ أَبِي كَعْبٍ. اور فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پر لوگوں کو جمع فرمایا. فصلاها جماعہ، اور پھر جماعت کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھائی. والصحابۃ متوافرون، اور اس وقت کثیر صحابہ کرام موجود تھے. منہم عثمان وعلی وابن مسعود والعباس وابنہ طلحۃ والزبیر ومعاذ وابی وغیرہم من المہاجرین والانصار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ جلیل القدر صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو جماعت کے لیے مقرر فرمایا، اور جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کی گئی. وما رد علیہ واحد منہم، ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی بھی صحابی نے نماز تراویح کے اس عمل کو رد نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی موقف یہ ہے کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے. دلائل انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی گفتگو کے اندر آتے ہیں. یہ میرے ہاتھ کے اندر ہے فتاوی شامی، امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتاوی ہے، اور یہ فتاوی کی دوسری جلد ہے، المکتبۃ الحقانیہ پشاور کا یہ مطبوعہ ہے، اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 597. امام علاء الدین خسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے در مختار کا جو متن ہے، در مختار میں یعنی آپ نے نماز تراویح کے متعلق لکھا. فرماتے ہیں کہ التراویح سنت مؤکدۃ، نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے. لمواظبۃ الخلفاء الراشدین، کیونکہ خلفاء راشدین نے نماز تراویح پر ہمیشگی کی ہے. للرجال والنساء اجماعا، نماز تراویح مردوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، اور نماز تراویح کے سنت مؤکدہ ہونے پر اجماع ہے. اور امام ابن عابدین شامی اسی عبارت پر اپنا تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَحَقَا غَيْرُ وَاحِدٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى سُنِّيَّتِهَا. فرماتے ہیں کہ صرف امام علاء الدین خسکوی نہیں ہیں، آپ کے علاوہ بھی کئی ایک علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے نماز تراویح کے سنت ہونے پر اجماع نقل کیا. اس سے معلوم ہوا کہ فقہ حنفی کے مطابق نماز تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. اور دیگر جو فقہائے کرام ہیں، حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے، اور فقہ مالکی ہے. دیگر ائمہ کے نزدیک بھی نماز تراویح سنت مؤکدہ ہیں. یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع.
امام علامہ عبد الرحمن الجزیری کی یہ کتاب ہے اور اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 291 ہے. انہوں نے لکھا ہے صلاۃ التراویح حکمھا و وقتھا یہ سنت عین مؤکدہ. فرماتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور ہر شخص پر یعنی ہر مسلمان عاقل بالغ پر مرد عورت پر نماز تراویح ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے. للرجال والنساء عند ثلاثة من الائمہ تینوں اماموں کے نزدیک. وخالف المالکیہ اور مالکیہ نے اس میں اختلاف کیا ہے. مالکیوں کا کیا موقف ہے نماز تراویح کے حوالے سے تو اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 293. چنانچہ علامہ عبد الرحمن الجزیری نے اس بات کا نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ المالکیہ تو قالو مالکیوں نے کیا کہا یہ مندوبۃ ندبا اکیدا. فرماتے ہیں کہ نماز تراویح مستحب ہے لیکن عام مستحب نہیں ہے بلکہ یہ تاکیدی مستحب ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے اور مالکی اس کو مستحب اور نفل قرار دیتے ہیں لیکن تاکید کے ساتھ. اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الموسوعۃ الفقہیہ چاروں مذاہب کی فقہ ہے اور اس کی جلد نمبر ہے 27. امیر حمزہ کتب خانہ کوئٹہ کی یہ مطبوعہ ہے اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 139. 139 نمبر صفحہ پر نماز تراویح کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قال المالکیہ تو التراویح من النوافل المؤکدہ. مالکی یہ کہتے ہیں کہ تراویح نوافل مؤکدہ ہیں. اور امام شافعی کا آگے قول نقل کیا. امام شافعی جو ہے وہ تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں اور جو حنبلی ہیں وہ بھی نماز تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں. تو لہذا چاروں مذاہب کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے اور جو مالکی ہیں وہ اس نماز تراویح کو نوافل مؤکدہ میں شمار کرتے ہیں. بہر صورت نماز تراویح چاروں ائمہ کے نزدیک ثابت ہے مشروع ہے بلکہ مسنون ہے. اب اس سلسلہ میں نماز تراویح کے ثبوت پر کثیر دلائل موجود ہیں. ان دلائل میں سے صرف چند دلائل ناظرین کرام آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. نماز تراویح جب سنت ہے تو سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کا لغوی معنی ہے روش طریقہ. اور فقہائے کرام نے سنت کی اور علماء نے جو تعریف بیان کی ہے سنت کی تعریف یہ ہے یہ طریقۃ المسلوکۃ فی الدین. سنت وہ طریقہ ہے کہ جو دین کے اندر چلایا گیا ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو وہ بھی سنت کے زمرہ میں آ جاتی ہے. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام صحابہ اکرام نے کیا ہو اور حضور علیہ السلام نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو اس پر انکار نہ فرمایا ہو پسند فرمایا ہو تو وہ بھی سنت ہے. اس اعتبار سے سنت کی تین قسمیں ہو گئی سنت قولی سنت فعلی اور سنت تقریری. یہ سنت کی تین قسمیں ہو گئی. اور بحمدی تعالی نماز تراویح ایسی سنت ہے کہ اس پر تینوں سنت کی جو اقسام ہیں وہ منطبق ہوتی ہیں اور تینوں اعتبار سے نماز تراویح کے سنت ہونے پر دلائل موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی نماز تراویح ادا فرمائی جماعت کے ساتھ ادا فرمائی ہے. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح ادا کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی گئی اور آپ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور مستحسن قرار دیا. سب سے پہلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز تراویح ادا فرمائی ہے اور جماعت کے ساتھ ادا فرمائی ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے صحیح بخاری شریف. صحیح بخاری شریف کے اندر امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عنوان قائم کیا کتاب و صلاۃ التراویح. یہ کتاب نماز تراویح کے متعلق ہے. لہذا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ نماز تراویح تو ہے ہی کوئی نماز نہیں. اگر یہ نماز نہیں ہے تو امام بخاری کیوں عنوان قائم کر رہے ہیں؟ امام بخاری الگ طور پر عنوان قائم کر رہے ہیں نماز تراویح کے متعلق. اگر نماز تراویح کوئی نماز نہیں ہے تو امام بخاری نے پھر عنوان کیوں قائم کیا؟ یہ روایت امام بخاری نے صحیح بخاری شریف کے اندر ذکر فرمائی
اور اسی روایت کو امام مسلم بن الحجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر نقل فرمایا، اور صحیح مسلم کی روایت نمبر ہے 761، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 276، اور اس سے پچھلے صفحہ میں امام نے جو عنوان قائم کیا وہ ہے نماز تراویح کے متعلق۔ امام نے عنوان قائم کیا باب الترغیب فی قیام رمضان وہو التراویح، یہ باب رمضان شریف میں قیام کے متعلق ترغیب دلانے کے حوالہ سے ہے، اور وہ نماز تراویح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز تراویح نماز ہے، اگر کسی کو نظر نہیں آتی تو اسے چاہیے کہ قرآن و حدیث اور جو شریعت مطہرہ کے دلائل ہیں ان کا مطالعہ کرے، صحیح بخاری صحیح مسلم کا مطالعہ کرے اگر کسی کو یہ دلائل نظر نہیں آتے یا یہ حدیث نظر نہیں آتی۔ اور یہ سنن ابی داؤد شریف ہے، اور سنن ابی داؤد شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے جو ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ اس روایت کا نمبر ہے 1373۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، صحیح بخاری شریف کی روایت نمبر ہے 2012 اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 322۔ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رمضان شریف کی راتوں میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے اندر نماز ادا فرمائی، فصلی فی المسجد وصلی رجال بصلاتہ، نبی پاک علیہ السلام نے مسجد شریف میں نماز ادا فرمائی اور صحابہ کرام نے حضور کی ابتدا میں نماز ادا فرمائی۔ تو فرماتی ہیں کہ جب دوسرا دن ہوا تو جن صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ نماز ادا فرمائی انہوں نے دوسرے صحابہ کرام کو بتایا، تو دوسری رات آئی تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے مسجد میں آ کر نماز ادا فرمائی، تو فصلوا معہ، دوسرے دن پہلے دن کی بھی بنسبت زیادہ لوگوں نے حضور کی ابتدا میں نماز ادا فرمائی۔ اور پھر جب تیسری رات آئی تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد شریف میں حضور تشریف لے کر آئے تو آپ علیہ السلام نے تیسری رات پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی، صحابہ کرام نے حضور کی ابتدا میں نماز ادا فرمائی۔ جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد میں اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ جگہ باقی نہیں رہی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے لیے تشریف لے کر آئے تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا اما بعد فإنه لم يخف علی مکانکم لم یخفى علی مکانکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رات کو جمع ہونا مجھ پر مخفی نہیں تھا، لیکن میں اس رات مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، اور تم اس کو ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 3 راتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد شریف میں نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا فرمائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جماعت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز تراویح ادا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تراویح الگ نماز ہے، اور نماز تراویح جماعت کے ساتھ حضور نے ادا فرمائی، لہذا نماز تراویح کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور نماز تراویح جماعت کے ساتھ حضور نے ادا فرمائی اس بات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت کیوں نہیں فرمائی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حدیث شریف میں علت بیان فرما دی کہ میں چوتھی رات اس لیے نہیں تشریف لے کر آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز پر مواظبت نہیں فرمائی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز تراویح ادا کرنا اور نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے ثابت ہے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سنن ترمذی شریف، سنن ترمذی کی روایت نمبر ہے
806 اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 221. اور اسی روایت کو سنن ابی داود کے اندر امام ابو داود نے بھی بیان فرمایا. یہ روایت کا نمبر ہے 1375. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے ساتھ روزے رکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں ہمیں نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ 7 راتیں باقی رہ گئی. حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ 23ویں کو نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی یعنی جماعت کے ساتھ, 25ویں کو نماز پڑھائی اور 27ویں کو نماز پڑھائی. تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو نفلتنا بقیت لیلتنا هذه, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بقیہ حصہ میں بھی آپ ہمیں نماز پڑھاتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف هو كتب له قيام ليلة. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھ لی یعنی عشاء کی نماز اور پھر وہ اپنے گھر کو واپس چلا گیا تو جماعت کے ساتھ یعنی جس نے رات کو نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف کے اندر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو 3 راتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی. تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پڑھائی. اور امام ترمذی نے اس حدیث کی سند کے حوالے سے لکھا ھذا حدیث حسن صحیح, یہ حدیث حسن صحیح ہے. اور امام ترمذی نے اسی حدیث کے تحت اپنا تبصرہ نقل فرمایا. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اکثر اہل العلم علامہ رویہ عن علی و عمر وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعتا. فرماتے ہیں اکثر اہل علم سے جو بات مروی ہے اور فرماتے ہیں حضرت مولا علی, حضرت عمر فاروق اور ان کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح ادا کی ہے. یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 20 رکعت تراویح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے ثابت ہے. اور اس سلسلہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک الگ طور پر 20 تراویح کے ثبوت پر گفتگو کریں گے. بہر صورت یہ امام ترمذی نے اپنا تبصرہ بیان فرما دیا. اس روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز تراویح الگ نماز ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ نماز خود بھی ادا فرمائی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جماعت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح ادا کرنے کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو, اپنے غلاموں کو, امتیوں کو ترغیب دلائی ہے. یہ صحیح بخاری شریف ہے اور صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ روایات ذکر کی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے جو ایام ہیں اور رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں ان کی فضیلتوں کو بیان فرمایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اخلاص کے ساتھ قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے. اور اسی روایت کو حضرت امام مسلم نے بھی صحیح مسلم شریف کے اندر بیان فرمایا. تو اب یہ جو روایت ہے جس میں آیا ہے کہ من قام قیام رمضان, تو قیام رمضان سے کیا مراد ہے؟ قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام مسلم نے ان روایات کو رمضان المبارک کی راتوں کے قیام کے حوالہ سے بیان کر کے یہ بات سمجھائی ہے کہ قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے. اور اس سلسلہ میں متعدد محدثین کرام نے حدیث کے تحت یہ لکھا ہے کہ قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے. اب یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب صحیح مسلم, اس کی شرح امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی,
امام نووی شافعی کی، اور اس کی 6 جلد ہے، اور یہ دار الغد الجدید سے قاہرہ سے یہ مطبوع ہے، اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 38۔ امام نووی شافعی اپنا تبصرہ قیام رمضان کے حوالے سے فرماتے ہیں والمراد بقیام رمضان صلاۃ التراویح، فرماتے ہیں قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز تراویح الگ نماز ہے، لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز تراویح کوئی نماز نہیں ہے، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور انہیں سوچنا چاہیے کہ نماز تراویح تو نماز ہے، احادیث میں اس کا بیان آیا، صحابہ کرام نے ادا کی، بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اور حقائق کا انکار کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں اسی روایت کے تحت، یہ کتاب کی جلد نمبر 11 ہے، مکتبۃ الحقانیہ پشاور کی مطبوع ہے، اور امام بدر الدین عینی نے کتاب کے صفحہ نمبر 176 میں کتاب التراویح کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ جو امام بخاری نے عنوان قائم کیا کہ باب فضل من قام رمضان، قیام رمضان سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں قال الکرمانی اتفقوا علی ان المراد بقیامہ صلاۃ التراویح، فرماتے ہیں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے، اور یہی بات قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ہے۔ فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 5 ہے، مکتبہ شان اسلام پشاور کی مطبوع ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 444۔ امام ابن حجر اسقلانی نے بھی یہی بات لکھی، اور یہ صحیح بخاری شریف کی مشہور شرح ہے ارشاد الساری، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیام رمضان یعنی رمضان شریف کی راتوں میں قیام کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اس قیام سے مراد محض نفل نہیں ہے، اس قیام سے مراد خاص نماز ہے، اور وہ نماز تراویح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز تراویح ایک الگ نماز ہے، بلکہ سنن نسائی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام نسائی اپنی سنن کے اندر اس روایت کو لے کر آئے ہیں، اور یہ روایت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، روایت کا نمبر ہے 2199، اور اسی روایت کو سنن ابی داود شریف کے اندر امام ابو داود سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اس روایت کو ذکر فرمایا، اور یہ روایت کا نمبر ہے 1371، اور یہ روایت امام ابو داود حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی راتوں میں قیام کا یعنی نماز تراویح کی حضور نے ترغیب دلائی، اور ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یرغب الناس فی قیام رمضان، نبی پاک علیہ السلام رمضان شریف کی راتوں میں لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے قیام کا، یعنی نماز تراویح کا آپ جو ہے پڑھنے کا کے لیے ترغیب دلایا کرتے تھے، من غیر ان یأمرہم بعزیمت، ہاں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزیمت کا یعنی سختی کا حکم نہیں دیتے تھے، ترغیب دلایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ پہلے بیان آ چکی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی 3 دن جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کی، لیکن مسلسل مواظبت کے ساتھ نہیں ادا کی کہ کہیں لوگوں پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز تراویح ایک الگ نماز ہے، اور اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ نماز تراویح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سنت قرار دیا ہے، مسنون قرار دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا، اور اس نماز کو مسنون بھی قرار دیا۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے سنن نسائی، اور یہ سنن نسائی شریف ہے، اور روایت کا نمبر ہے 2207، اور اسی روایت کو مسند امام احمد کی پہلی جلد کے اندر امام احمد بن حنبل نے نقل فرمایا، اور اسی روایت کو صحیح ابن خزیمہ کے اندر امام ابن خزیمہ نے بیان فرمایا، اور امام ابن خزیمہ نے یہاں پر ایک عنوان قائم کیا، اور اس روایت کو امام ابن خزیمہ اپنی سنن کے اندر لے کر آئے۔ عنوان کیا قائم کیا؟ عنوان کے اندر امام ابو بکر
امام ابو بکر محمد بن اسحاق خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 311 ہجری آپ کا وصال ہے. آپ نے عنوان کا کیا قائم کیا؟ عنوان قائم کرتے ہیں، باب قائم کرتے ہیں، باب و ذکر دلیل. کہتے ہیں یہ باب دلیل کے ذکر میں ہے. کس مسئلے پر دلیل پیش کر رہے ہیں؟ الا ان قیام شہر رمضان سنت النبی. فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کا قیام یعنی نماز تراویح نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. خلاف زعم الروافض الذین یزعمون ان قیام شہر رمضان بدعۃ لا سنت. فرماتے ہیں بخلاف روافض کا یہ گمان ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ رمضان شریف کی راتوں کا جو قیام ہے یہ بدعت ہے، سنت نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ روافض کا خیال ہے، ان کا گمان ہے کہ رمضان شریف کی راتوں کا قیام یعنی نماز تراویح جو ہے یہ بدعت ہے. اہل اسلام کا موقف یہ ہے کہ نماز تراویح نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے. اور امام ابو بکر خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ عنوان قائم کر کے اس روایت کو ذکر کیا. اور اسی روایت کو دیگر محدثین نے بھی بیان فرمایا. اس روایت کو امام نسائی نے ان کلمات کے ساتھ ذکر کیا. اس حدیث شریف کے راوی ہیں جناب سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے رمضان شریف کا روزہ تم پہ فرض کیا ہے. وسننت لکم قیامہ، اور میں نے رمضان کی راتوں کا قیام، اور قیام سے مراد کیا ہے؟ نماز تراویح. میں نے رمضان کی راتوں کا قیام یعنی نماز تراویح تمہارے لیے سنت قرار دیا، مسنون قرار دیا. اور آگے نبی پاک علیہ السلام نے نماز تراویح کی فضیلت کو بیان فرمایا. نماز تراویح کی کتنی فضیلت ہے. ہمیں تو تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو نماز تراویح کے سنت ہونے کا انکار کر کے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈال کر نماز تراویح سے روکتے ہیں. وہ کتنی بڑی فضیلت سے اہل ایمان کو محروم کر رہے ہیں کہ جو رب تبارک و تعالی نماز تراویح کی ادائیگی پر انہیں عطا فرماتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن سامہ وقامہ ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے اس طرح نکل گیا کہ جیسے اس دن کی طرح نکل گیا کہ جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے. جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جو رمضان شریف میں رمضان کے روزے رکھتا ہے اور راتوں کو ایمان اخلاص کے ساتھ قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. اور اس حدیث شریف کی سند کے حوالہ سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع صغیر میں اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا. اور امام عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیض القدیر، اور اس کی دوسری جلد ہے دار الحدیث قاہرہ سے یہ مطبوع ہے، اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 562. آپ نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا. چنانچہ فرماتے ہیں وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، اس حدیث کی سند حسن ہے. اور قیام کے تحت کیا لکھتے ہیں امام عبد الرؤف مناوی شافعی؟ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں اے جعلت لکم الصلاۃ فیہ لیلا سنتا، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رمضان کی راتوں میں نماز کو تمہارے لیے سنت بنا دیا ہے، سنت قرار دیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کی راتوں میں نماز سنت ہے. اور یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے السراج المنیر، یہ جامع صغیر کی شرح ہے اور اس کی پہلی جلد ہے، اور یہ دار النوادر کویت سے مطبوع ہے، اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 366. وسننت لکم قیامہ کے تحت امام عزیزی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے صلاۃ التراویح، یعنی حضور نے فرمایا میں نے تمہارے لیے نماز تراویح کو مسنون قرار دیا. اور اس کا حاشیہ جو حفنی ہے اس میں کیا ہے؟ قیامہ اے صلاۃ التراویح، فرماتے ہیں کہ نماز تراویح. اس سے معلوم ہے کہ نماز تراویح سنت ہے اور حضور نے اس کو سنت قرار دیا ہے. اور یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے شرح الزرقانی، امام محمد بن عبد الباقی زرقانی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب ہے، اور اس کا یہ پہلی جلد ہے، اور یہ النوریہ رضویہ لاہور سے مطبوع ہے، اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 339.
اسی روایت کے حوالہ سے امام عبد الباقی زرقانی اپنا تبصرہ نقل فرماتے ہیں، اور امام ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مالکی مذہب کے مشہور امام ہیں ان کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں لم یسن عمرو، کہتے ہیں کہ نماز تراویح کو حضرت عمر نے ہی صرف نہیں مسنون قرار دیا، الا ما رضیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر نے تو وہی طریقہ لوگوں میں قائم کیا کہ جس کو حضور نے پسند کیا ہے، ولم یمنعہ من المواظبۃ علیہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی فرمانے سے حضور نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ حضور نے ترغیب دلائی ہے، جیسے کہ حدیث آپ سن چکے ہیں۔ ہاں، آپ علیہ السلام نے جو خود مواظبت نہیں فرمائی تو وجہ کیا ہے؟ الا خشیۃ ان یفرض علی امتہ، کہ اس ڈر سے کہ کہیں امت پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، وکان بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے غلاموں پر، امتیوں پر، مومنوں پر بہت زیادہ مہربان اور رحیم ہیں۔ فلما امن ذالک عمر، کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے امن ہو گیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، وہی کا دروازہ بند ہو گیا، اب فرضیت کا تو تصور ختم ہو گیا کہ نماز تراویح اب فرض ہو جائے گی، لہذا پھر کیا ہوا؟ اقامہا واحیاہا، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کو قائم کیا اور اس سنت کو زندہ کیا، فی سنت 14 من الہجرہ، اور کہتے ہیں 14 ہجری میں، وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ سَنَّ ذَلِكَ قَوْلُهُ، اور کہتے ہیں اس پر نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد دلالت کر رہا ہے کہ یہ سنت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ فرض علیکم صیام رمضان وسننت لکم قیامہ، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز تراویح الگ نماز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث قولیہ میں اس کو مسنون قرار دیا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہوئے دیکھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو پسند فرمایا، اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سنن کبریٰ، یہ امام بہقی کی کتاب ہے اور اس کی 3 جلد ہے، اور یہ کتب خانہ رشیدیہ پشاور کی مطبوعہ ہے، اور یہ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 186، اور حدیث نمبر ہے 4611۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو حضرت سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان، رمضان شریف کی راتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تشریف لے کر آئے، فرآ ناسا فی ناحیۃ المسجد یصلون، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے کونے میں دیکھا کہ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، فقال ما یصنع ہؤلاء، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ قال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء ناس لیس معهم قرآن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں زیادہ قرآن یاد نہیں ہے، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَقْرَأُ وَهُمْ مَعَهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات کرتے ہیں، اور یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو یعنی صحابہ کرام جماعت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر آئے، حضور نے پوچھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ جماعت کے ساتھ صحابہ کرام حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قد احسنوا او قد اصابوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے اچھا کیا ہے، انہوں نے درست کیا ہے، یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز تراویح سنت تقریری بھی ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں صحابہ کرام نے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس پر انکار نہیں کیا بلکہ حضور نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز تراویح سنت تقریری بھی ہے اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کے اس عمل پر تحسین فرمائی ہے، اور اس پر امام بہقی اپنا تبصرہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ لَهُمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس عمل کو ناپسندیدہ نہیں قرار دیا۔ اور اس روایت کے متعلق فرماتے ہیں قال الشیخ هذا مرسل حسن، یہ حدیث مرسل ہے اور حسن ہے۔ اور اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ کثیر علماء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، اور بالخصوص فقہائے احناف کے نزدیک تو مرسل حدیث حجت ہوتی ہے۔ اور اس سے اگلی ایک روایت جس کے راوی ہیں جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن چونکہ دوسری روایت کی تائید میں ہم پیش کر رہے ہیں اس لیے اس کے اندر بھی یہی بات منقول ہے۔ اور یہ امام بہقی نے اس روایت کو ذکر کیا، اور اسی روایت کو صحیح ابن خزیمہ کے اندر امام ابو بکر خزیمہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور یہ روایت کا نمبر ہے 2208 اور کتاب کی جلد نمبر ہے 3۔ اور امام خزیمہ نے یہاں پر عنوان کیا قائم کیا، فرماتے ہیں باب امامت القارئ الامیین فی قیام رمضان، فرماتے ہیں کہ یہ باب امامت کے بارے میں ہے کہ قاری جو زیادہ قرآن نہیں جانتے یا زیادہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کی امامت کرائے رمضان شریف کے مہینے میں، مع دلیل، اور کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ دلیل ہے ان اس بات پر ان صلاۃ الجماعت فی قیام رمضان سنت النبی، فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیوں کہ حضور کی موجودگی میں صحابہ نے نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کی، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس پر انکار نہیں کیا تو سنت تقریری ہوئی۔ فرماتے سنت النبی، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، لا بدعۃ کما زعمت الروافد، فرماتے یہ بدعت نہیں ہے جس طرح کے رافضی کو مان کرتے ہیں۔ تو آپ نے پھر وہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کی حضرت ابی بن کعب جو ہے نماز پڑھا رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصابو او نعم ما صنعوا، فرماتے ہیں کہ روایت میں دو کلمات منقول ہیں، یا تو حضور نے فرمایا کہ انہوں نے درست کیا ہے، یا فرمایا کہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز تراویح ادا کرنا بالکل جائز ہے، سنت ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تقریری بھی ہے۔ اس روایت سے یہ بات بالکل واضح عیاں ہوتی ہے۔ نماز تراویح کے بحمدی تعالی ہم نے احادیث طیبات کی روشنی میں نماز تراویح کے مسنون ہونے اور نماز تراویح کے مشروع ہونے پر ہم نے دلائل بحمدی تبارک و تعالی احادیث کی روشنی میں پیش کر دی ہیں۔ ان دلائل کے بعد کوئی بھی ذی عقل ذی فہم نماز تراویح کے مسنون ہونے کا اور نماز تراویح کے الگ نماز ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور نماز تراویح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں جماعت کے ساتھ ادا کی گئی، اور اس بات کا تذکرہ دیگر محدثین کرام نے بھی کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی صحیح بخاری شریف کے اندر کیا ہے۔ آپ نے کتاب و صلاۃ التراویح کے تحت جو ہے اس روایت کو امام بخاری لے کر آئے ہیں، اور روایت کا نمبر ہے 2010۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں نکلا تو رمضان شریف کی راتوں میں ہم مسجد کی طرف آئے تو فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، لوگ بٹے ہوئے تھے، الگ تھے، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّاتِ، فرماتے کوئی بندہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی بندہ کسی کے ابتدا میں نماز ادا کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ انی ارا لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لکان امثلا، حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر میں ان کو ایک قاری کی اقتدا پر جمع کر دوں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ ثم عزم، پھر آپ نے پکا ارادہ کر لیا، فجمعهم على ابی بن
کعب ابی بن کعب، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع کر دیا کہ ان کی اقتداء میں تم یعنی نماز ادا کرو. ثم خرجت معه لیلۃ اخرى والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، فرماتے ہیں کہ ایک دن پھر ہم نکلے تو حضرت لوگ جو ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نعم البدعۃ هذه، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تحسین فرمائی، اور سب صحابہ کرام اس وقت جو موجود تھے انہوں نے نماز تراویح پر کوئی انکار نہیں کیا، بلکہ جیسا کہ امام ترمذی نے خود بیان فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے 20 رکعات ادا فرمائی ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی الگ گفتگو کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا. تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز تراویح جو ہے جماعت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ادا فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہ جماعت کے ساتھ باقاعدہ تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین ان کی اتباع اور پیروی کا نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا، اور خلفائے راشدین کے عمل کو حضور نے سنت قرار دیا. جس طرح کہ سنن ابی داود شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. سنن ابی داود کے اندر امام ابی داود اس روایت کو لے کر آئے ہیں، اور یہ روایت کا نمبر ہے 4607 نمبر. باب فی لزوم السنہ، اس کے تحت حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضور نے فرمایا تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین مہدیین ہدایت والے میرے خلفاء کی سنت بھی تم پر لازم ہے. تمسکوا بہا، اسے مضبوطی سے تھام لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اسے داڑھوں کے ساتھ پکڑ لو. اس سے معلوم ہوا کہ خلفائے راشدین کا عمل جو ہے اس کو حضور نے سنت قرار دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نماز تراویح ادا فرمائی، اور نماز تراویح ان کی موجودگی میں جماعت کے ساتھ ادا کی گئی، اور انہوں نے اس کو پسند کیا، اس پر کوئی انکار نہیں کیا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز تراویح بالکل سنت ہے، اور یہ خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعلق ارشاد فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد تم ابو بکر و عمر کی پیروی کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنے کا اہتمام کیا، اور اس پر تمام یعنی صحابہ کرام کا اتفاق ہو گیا. تو لہذا نماز تراویح کا الگ نماز ہونا یہ صحابہ کرام کے تعامل سے بلکہ صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے. اور نماز تراویح کے اگرچہ کثیر دلائل موجود ہیں، ان دلائل میں سے آخری دلیل نماز تراویح سنت ہے، اور نماز تراویح الگ نماز ہے، اور نماز تراویح کے الگ نماز ہونے اور اس کے مشروع ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے. اور یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے المبسوط، امام احمد سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کتاب ہے، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور المکتبۃ الحقانیہ پشاور کی چھپی ہوئی ہے. امام ابو بکر محمد بن احمد سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کتاب التراویح کے تحت یہ بات لکھی ہے نماز تراویح کے حوالے سے. فرماتے ہیں کہ کتاب التراویح قال رحمہ اللہ تعالی یحتاج الی معرفت احکام التراویح والامت اجمعت علی شرعیتها وجوازها، کہتے ہیں کہ پوری امت نے نماز تراویح کے مشروع اور جائز ہونے پر اجماع کیا ہے. ولم ينکر احد من اہل العلم الا الروافض لا بارک اللہ فیہم، فرماتے ہیں اہل علم میں سے تو نماز تراویح کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے، ہاں روافض نے اس کا انکار کیا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز تراویح کے مشروع اور جائز ہونے پر اجماع ہے. بلکہ یہ میرے ہاتھ کے اندر دوسری کتاب ہے البنایا، جو ہدایت کی مشہور شرح ہے. امام بدر الدین محمود عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ نے البنایا کے اندر نماز تراویح کے حوالہ سے اپنا نظریہ پیش کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ نماز تراویح کے مشروع ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے۔ یہ کتاب کی دوسری جلد ہے، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کی مطبوع ہے اور کتاب کا صفحہ نمبر ہے 458۔ فرماتے ہیں وفی المبسوط اجمعت الامت علی مشروعیتها ولم ينکرها احد من اہل القبلۃ الا الروافض۔ اور بدائع والثناء کے اندر امام کاسانی نے اس کی پہلی جلد میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ نماز تراویح کے مسنون ہونے پر اور نماز تراویح کے الگ نماز ہونے پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ تو جب نماز تراویح کے مسنون اور مشروع ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے تو اب اگر کوئی انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ نماز تراویح ہے ہی کوئی نماز نہیں، اس نماز کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے، یا یہ کہتا ہے کہ یہ نماز نہ تو معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے ادا کی، نہ صحابہ نے ادا کیا ہے، اور سرے سے نماز تراویح کے مشروع ہونے کا انکار کر دیتا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ اجماع امت کا انکار کر رہا ہے، اور اجماع امت کا انکار کرنے والا کم از کم گمراہ ہے۔ لہذا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو نماز تراویح کے سنت ہونے کا اور مشروع ہونے کا انکار کر کے گمراہی پھیلا رہے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور انہیں سوچنا چاہیے کہ نماز تراویح الگ نماز ہے، نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی ادا فرمائی، حضور نے صحابہ کرام کو ادا کرتے دیکھا، حضور نے اس کو پسند کیا، اور صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے ادا کی، اور نماز تراویح کے مشروع اور سنت ہونے پر پوری امت کے علماء کا اجماع اور اتفاق ہے، اور تسلسل اور توارث کے ساتھ امت مسلمہ میں یہ نماز بالکل پڑھی جا رہی ہے اور ادا کی جا رہی ہے۔ اور یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے مجمع الانہر، اور یہ مجمع الانہر کی یہ پہلی جلد ہے، اور مجمع الانہر کی پہلی جلد کے اندر امام عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المعروف شیخی زادہ حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 202، اور اسی بات کو امام سید احمد تحتاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب حاشیۃ التحتاوی علی مراکل الفلاح کے صفحہ نمبر 560 پہ ذکر کیا ہے کہ جو شخص نماز تراویح کے مسنون ہونے کا انکار کرتا ہے، مشروعیت کا انکار کرتا ہے، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ چنانچہ امام شیخی زادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں التراویح سنت مؤکدۃ للرجال والنساء جمیعا، فرماتے ہیں کہ نماز تراویح تمام مردوں اور عورتوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، یعنی جو بھی مرد عورتیں بالغ ہیں، عاقل ہیں، ان کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ باجماع الصحابۃ ومن بعدہم من الائمۃ، فرماتے ہیں کہ نماز تراویح کے سنت مؤکدہ ہونے پر صحابہ کرام کا اور ان کے مابعد ائمہ کا اجماع ہے، اور یہی بات امام سید احمد تحتاوی نے نقل فرمائی۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں جو شخص نماز تراویح کے مسنون ہونے کا انکار کرتا ہے، فرماتے ہیں منکرھا مبتدع ضال مردود الشہادۃ کما فی المزمرات، فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز تراویح کے سنت مؤکدہ ہونے کا یعنی مسنون ہونے کا انکار کرتا ہے، فرماتے ہیں بدعتی ہے، بد مذہب ہے اور گمراہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز تراویح کے سنت ہونے پر امت کا اجماع ہے، تو جب پوری امت کا اس مسئلہ پر نماز تراویح کے مسنون ہونے پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اجماع ہے، تو لہذا نماز تراویح کا جو شخص انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس مبارک سنت کا احیاء کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ نماز تراویح کے سنت ہونے کا انکار کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے۔